وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم۔ یہ آیت اور اس سے پہلی 12 آیت پہلے بھی بار بار پڑھی جا چکی ہیں اور ترجمہ اور تفسیر بھی کسی حد تک پیش ہو چکے ہیں۔ آج صرف محض چونکہ بحث جاری ہے اس لیے تبرکاً اس حصے کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت سے متعلق کوئی اور تفسیری بحث پیش نظر نہیں سوائے اس شیعہ بحث کے جو اس آیت اور اس سے پہلی آیت کے حوالے سے چھیڑی گئی ہے۔ میر احمد علی اور آغا پویا کے جو اعتراضات ان کے انگریزی ترجمہ اور تفسیر قرآن سے میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، ان کے متعلق اکثر معاملات میں تردید وہیں برموقع کر دی گئی تھی، اور وہی کافی و شافی ہے، کیونکہ عقلی لحاظ سے ان میں سے کوئی بات بھی کسی ہرگز قابل قبول نہیں، اور روایتی لحاظ سے میں نے بیان کیا تھا کسی مستند روایت کا حوالہ دیے بغیر انہوں نے یہ فرضی قصے گھڑے ہوئے ہیں، اور ایسے اہم بنیادی امور میں فرضی قصوں پر دین کی بنا نہیں ڈالی جا سکتی۔ لیکن اب وہ ان کے اعتراضات کو ایک ایک کر کے دوسرے سنی حوالوں کے پیش نظر میں آپ کے سامنے ان کی حقیقت کھولتا ہوں۔ میر احمد علی کے ترجمہ قرآن کریم میں اور مرتضی پویا کے حواشی میں 3 باتیں ہیں بنیادی طور پر جو زیر بحث آئی ہیں، اور ان پر مزید اب میں کچھ آپ کے سامنے حوالے رکھوں گا۔ غدیر خم کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی بیعت کرائی جو سب سے پہلے حضرت عمر نے کی، ایک یہ دعویٰ ہے۔ غدیر خم کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں اور جماعت اور علی جماعت کے دونوں باپ ہیں۔ نمبر 3، غدیر خم کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دینے کا حق علی کو دیا، جو ایک پیشگوئی کے رنگ میں تھا اور جنگ جمل کی صورت میں پورا ہوا۔ یہ 3 ہیں بنیادی ان کے دعوی جو ظاہراً ایک کوئی بھی معمولی فہم رکھنے والا مسلمان بھی ان کو قبول نہیں کر سکتا، سنی ہو یا غیر سنی ہو۔ شیعوں میں بھی اہل فہم جو ہیں میرے نزدیک ان کے پاس کوئی وجہ نہیں کہ اسے رد نہ کریں، کیونکہ بنیادی رد کی وجہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو باپ مقرر کرنا۔ ایسا لغو عقیدہ ہے کہ کوئی شخص جو دین کا مفہوم سمجھتا ہو اور باپ کے ساتھ باپ کا مفہوم سمجھتا ہو، ایک لمحہ کے لیے بھی اس تصور کو اپنے ذہن میں، دل میں، کسی گوشے میں جگہ نہیں دے سکتا۔ دوسری بات بھی واضح طور پر رد کے لائق اس لیے ہے کہ جو وہ بیعت کہتے ہیں، بیعت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا طرز عمل حضور کے وصال کے بعد کیا تھا اور تمام صحابہ کا طرز عمل کیا تھا، آپ کے ماننے والوں کا اور آپ سے مخالفت کرنے والوں کا طرز عمل کیا تھا۔ کسی ایک نے بھی غدیر خم کے حوالے سے حضرت علی کا کوئی حق قائم کیا یا کہا کہ ہم نے دیکھا تو تھا مگر ہم اب انکار کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اختلاف کی بعض وجوہات بیان کی، اور اختلاف نہیں، تردد کی کہ کسی وجہ سے میرے دل میں تردد تھا، وہ بھی شیعہ روایات میں محفوظ ہیں۔ ان تردد کی وجوہات میں بھی یہ کوئی ذکر نہیں کہ غدیر خم پر تو میری بیعت کر بیٹھے تھے اور اب مجھے خلافت کے حق سے محروم کر رہے ہیں۔ تو اچانک سارے غدیر خم کے واقعہ کا تمام صحابہ کی یادداشت سے اس طرح محو ہو جانا کہ کوئی واقعہ کوئی نہیں ہوا تھا، اور اتنے تھوڑے عرصے کے اندر یہ واقعہ ہو جانا، اگر وہ روایتیں سچی ہیں تو پھر یہ اعجاز ہے اللہ کا کہ اس طرح اس کی یادداشت کو محو کر دیا کہ کوئی نشان تک باقی نہیں چھوڑا۔
اور گویا خدا نے فیصلے بدل دیے. یہ مانو یا وہ مانو، ہر پہلو سے غدیر خم کی گواہی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی گواہی اور صحابہ کے اجماعی مسلک سے جو خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تاریخ میں مشہود ہے، یہ قطعاً ثابت ہوتا ہے کہ غدیر خم کے متعلق ان کی تمام روایات ناقابل قبول اور فرضی روایات ہیں. اس پہلو سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اہل فکر جو سوچنے والے شیعہ حضرات ہیں ان کے لیے بھی لازم ہے کہ اس کو رد کر دیں. اور بارہا مجھ سے جب شیعہ علماء نے بات کی ہے، کئی دفعہ پاکستان میں جب میں دوروں پر جاتا تھا تو بڑے بڑے شیعہ علماء بھی آیا کرتے تھے. ایسے مواقع پر گجرات میں خاص طور پر مجھے یاد ہے 2-3 جگہوں پر ایسا واقعہ ہوا. ان سے جب میں نے یہ بات بڑے جھوم کر غدیر خم کی روایات میرے سامنے پڑھی گئیں اور بہت ہی سما باندھ دیا کہ یہ روایات ہیں. اب اگر میں یہ کہتا کہ تمہاری روایات میں ذکر ہوگا، سنی روایات میں نہیں، تو وہ کہہ دیتے کہ سنیوں نے دشمنی سے ان روایات کو نکال دیا. میں نے کہا آپ نے پوری روایات بیان نہیں کی، حضرت علی کی روایت کو بتائیں کہ خلافت کے اختلاف کے موقع پر غدیر خم کا حوالہ دیا ہو. جیسے کہتے ہیں بہت الذی کفر، بالکل خاموش ہکا بکا رہ گئے وہ. میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ حضرت علی نے اپنی بحث کے دوران کبھی اشارتاً یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمایتیوں نے اپنی غیر شیعوں کی بحثوں کے دوران یہ بات اٹھائی کہ دیکھو سارا جھگڑی خلافت کا یہ تھا اور کثرت سے صحابہ گواہ تھے، حضرت علی کے حق میں پیش ہو رہے تھے، لیکن سب کو رد کر دیا گیا. جب اس کثرت سے گواہ تھے تو انہوں نے بیعت کیوں نہ کی حضرت علی کی؟ گویا کہ تاریخ کا یہ ایک ایسا باب ہے جسے انہوں نے فرضی حقائق کے طور پر نیا لکھا ہے اور اس مشکل میں پھنس گئے ہیں کہ تاریخ نئی لکھی جا ہی نہیں سکتی. تاریخ ایک جاری عمل کا نام بھی ہے. وہ جاری عمل جو ہے وہ ثابت کر دیتا ہے کہ فرضی کہانیوں کی کوئی گنجائش نہیں. حضرت علی کا تسلسل کے ساتھ ایک خلیفہ کے بعد دوسرے خلیفہ کی بیعت کرتے چلے جانا اور پھر نہ عمر کے وقت یہ مطالبہ کرنا نہ عثمان کے وقت یہ مطالبہ کرنا کہ بیعت غدیر کو کیوں بھول گئے ہو، اس عہد کو کیوں توڑ پھینکا ہے جو تم نے میرے ہاتھ پر باندھا تھا، یاد کیوں نہیں رہا کہ مجھے تم نے امیر المومنین کہا تھا، اب مجھ سے کہتے ہو میں تمہیں امیر المومنین کہوں؟ کوئی انصاف، کوئی جواز ہے اس کا؟ یہ نہیں کہا، میں اپنا ہاتھ دے دیا. اگر ہاتھ دے دیا تو سب سے بڑی مخالفت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی نے کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی روایتیں تو مان ہی نہیں رہے سارے. مرکزی نقطہ اس سارے مبحث کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت علی نے جب اپنا ہاتھ حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں دیا ہے تو غدیر کا واقعہ کچھ تھا بھی اسے ملیا میٹ کر دیا ہے، اٹھا کے ایک طرف پھینک دیا. اور جس کو بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی تھی اس نے اپنا ہاتھ بیعت میں اگلے کو دے کر اپنی ساری بیعتیں منسوخ کروا دی. یہ ہے نتیجہ. اور اس بات کی گواہ تمام شیعہ لکھنے والے ہیں کہ حضرت علی نے بیعت حضرت ابوبکر کی بھی کی، حضرت عمر کی بھی کی، حضرت عثمان کی بھی کی. تو اس لیے کسی پہلو سے بھی دیکھیں اس میں تو کوئی جان ہے ہی نہیں، مگر چونکہ کتابوں کے حوالے دیے گئے ہیں اس لیے جو رسمیں رائج ہو گئی ہیں ان کے مطابق میں بعض حوالے اس کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ورنہ یہ ایسی بات ہی کوئی نہیں کہ اس کے لیے حوالوں کی تلاش کی جائے. جو یہ دعوی کیے گئے ہیں ان کی تلاش میں ہمارے علماء نے اہم شیعہ کتب کا مطالعہ کیا ہے اور جو بنیادی اہم شیعہ کتب ہیں ان میں ان حوالوں کا کوئی وجود نہیں. جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں میر احمد علی صاحب نے اپنی تائید میں، ان میں سے کچھ غیر مصنف کا نام نہیں اور کچھ ایسی ہیں جن کے متعلق جو ہمیں پتہ تو لگ گئی ہیں
مگر ان کی حیثیت کوئی نہیں، ان کی مزید چھان بین ہوگی، پھر وہ حوالے ضرورت پڑی تو پھر آئندہ کسی وقت آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ ایک غلطی کی اصلاح ضروری ہے، ان کی حضرت وہاں امام غزالی کی کتاب کا حوالہ تھا، الغزالی لکھا ہوا تھا، میں نے کہا یہ تو پھر کوئی اور تو نہیں کہیں غزالی، اور وہ جب تحقیق کروائی گئی تو پتہ چلا کہ لفظ غزالی کو لغت زے کی چھت کے ساتھ بھی دیتی ہے، اور اسماء الرجال میں جو نام ملتے ہیں ان میں حضرت امام غزالی کو الغزالی بھی لکھا گیا ہے، اور چونکہ سن وفات ہوئی ہے اس لیے حضرت امام غزالی ہی ہیں۔ اتنا تو پتہ چل گیا کہ جس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں وہ امام غزالی ہی ہیں، لیکن انہوں نے کیا لکھا، کب لکھا، کیا حوالہ دیا، اس کی تحقیق کے لیے ہمارے پاس ابھی وقت نہیں تھا، مگر جب وہ ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ آئندہ جب یہ درسوں کا تسلسل شروع ہوگا اس میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تفسیر قمی جو شیعوں کی بہت اہم کتاب ہے، تفسیر مجمع البیان اور منہج الصادقین، ان کتب میں ان تینوں باتوں میں سے کوئی ایک بھی درج نہیں ہے۔ لازماً یہ قیاسی باتیں ہیں، اور قیاسی سے مراد یہ ہے کہ ادنا درجے کی کتب میں اگر کہیں درج ہیں بھی تو اتنی اہم شیعہ تفاسیر کا ان کو نظر انداز کر دینا ثابت کرتا ہے کہ ان کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ علامہ طبرسی نے مجمع البیان میں جو بیان دیا ہے وہ اس حد تک ہے، زیر آیت بلغ ما انزل الیک، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دیر تک ولایت علی کا اعلان چھپائے رکھا، مبادا لوگ کہیں گے کہ اپنے بھائی کے حق میں بات بنا لی ہے۔ آخر حکم خداوندی پر من کنت مولا ہو فرمایا۔ یہ روایت اتنی ہے، مجمع البیان میں علامہ طبرسی نے بیان کی ہے۔ وہ تین باتیں جو اس میں کہی گئی ہیں وہ اس میں بھی نہیں ہیں۔ اب غدیر خم کیا چیز ہے اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ ایک بہت ہی معروف لفظ ہے جس کے گرد صدیوں سے شیعہ سنی بحثیں گھوم رہی ہیں، اس لیے آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں یہ کیا واقعہ تھا، کیسے ہوا۔ سارے کاغذات ہاں یہاں اکٹھے ایک باب میں نے کیے تھے۔ مکے اور مدینے کی شاہراہ پر مدینے کے قریب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مسجد واقعہ ہے جسے مسجد نبی کہا جاتا ہے، اور اس کے قریب ہی ایک چشمہ ہے، اس سے کچھ فاصلے پر ایک چشمہ ہے اور قریب ایک تالاب ہے جو مسجد سے زیادہ فاصلے پر نہیں، قریب ہی ہے۔ اس تالاب کو غدیر خم کہا جاتا ہے، اور یہ جوفہ مشہور شہر سے 4 میل کے فاصلے پر ہے۔ واقعہ یہ ہوا ہے کہ 18 ذوالحجہ یا حجہ کیا کہیں گے آپ اس کو، ذوالحجہ ہی ہے نا، 18 ذوالحجہ 10 ہجری کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج سے واپسی پر یہاں رکے ہیں تو وہاں آپ نے خطاب فرمایا۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حج پر جانے سے پہلے نجران ایک مہم پر بھیجا، جس کا مقصد یہ تھا کہ نجران سے جا کے زکوٰۃ اور دوسرے ایسے مالی حقوق جو اسلام کے ہیں وہ وصول کیے جائیں، اور
وہ آ کر مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت علی کے واپس پہنچنے سے پہلے حجۃ الوداع جس سے کہتے ہیں اس کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے کو یہ خبر پا کے اس قافلے کو جو ساتھ آپ کے لوٹ رہا تھا اس کو چھوڑ کر مکے کا قصد کیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکے جا کر ملے اور اپنے پیچھے ایک شخص کو امیر قافلہ مقرر فرما دیا۔ جب یہ قافلہ واپس پہنچا ہے اس وقت حضرت علی کو علم ہوا کہ یہ آ رہا ہے، تو آپ اس کی مشاہدے ملنے کے لیے، اس سے آگے استقبال کرنے کے لیے، حال پوچھنے کے لیے آگے جا کر ان سے ملے، تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اس مال میں جو بطور صدقہ یا دیگر بیت الاموال کی چیزوں میں کے لیے دیا گیا تھا، اس میں کچھ چادریں تھیں۔ ان میں سے ایک چادر بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے استعمال کے لیے لی تھی، مگر یہ حکم نہیں دیا تھا کہ سب چادریں سب میں تقسیم کر دی جائیں۔ پیچھے جو امیر تھا اس نے اپنے فیصلے کے مطابق غالباً یہ سند پکڑتے ہوئے کہ حضرت علی نے بھی چادر لی ہوئی ہے، اس نے سب مال میں جو کام گئے ہوئے تھے کام کے لیے وہ چادریں تقسیم کر دیں۔ حضرت علی جب وہاں پہنچے اور دیکھا کہ سارے چادریں پہنے ہوئے ہیں ایک ہی، تو آپ ناراض ہوئے۔ آپ نے اصل میں یہ فیصلہ کہ آپ نے کب تقسیم کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی یہ تو آپ نے صادر نہیں کیا تھا۔ یہ بحث نہیں اٹھائی کہ چادریں تم نے کیوں لی ہیں، کیونکہ اموال کا بھی کچھ حق ہوا کرتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حق استعمال کیا اور ان کے لیے دے سکتے بھی تھے۔ بحث یہ نہیں تھی، بحث یہ تھی کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کی تو آپ کا منشا یہ تھا کہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں، پھر اجازت لیں۔ اور اپنی چادر کے متعلق میں نہیں جانتا یہ واقعہ درست بھی ہے کہ نہیں کہ آپ نے لی تھی، اگر تھی تو خود پوچھا ہوگا پھر اپنے لیے، کیونکہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہے اطاعت کا اس سے یہی سمجھ آتی ہے، سوائے اس چادر کے باقی معاملہ تو بالکل صاف اور واضح ہے۔ آپ نے وہ چادریں اتروا دیں ان کی، تو میں سب کٹھی کرو۔ اس پر ان میں سے کسی نے یا امیر نے یا ان کے وفد نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ شکایت کی کہ آپ نے ہم سے یہ سلوک کیا ہے، اور جس رنگ میں وہ شکایت تھی اس کی تلخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمائی، اور غدیر کے اس تالاب کے کنارے پر آپ نے جو خطاب فرمایا اس میں حضرت علی کے متعلق فرمایا کہ تم ان کو کاٹ رہے ہو مجھ سے، تم یہ سلوک کر رہے ہو، من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اگر تم مجھ سے تعلق رکھتے ہو تو پھر اس سے بھی تعلق رکھو، اور آپ کے فیصلوں کی کلیتاً تصدیق فرما دی اور پشت پناہی فرمائی کہ میری مقرر کردہ امارت کے دوران جو فیصلے اس نے کیے ہیں میرے ہی فیصلے ہیں گویا، اور تمہیں ان پر اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ یہ ہے مقصد وزیر خم کے اعلان کا۔ اب جو سنی روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے وہ یہ ہے، الکامل ابن اثیر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی واقعہ جو میں بیان کر چکا ہوں، اس میں کوئی مزید بات، ہاں یہ فقرہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے البدایہ و نہایہ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں نے مجھ سے علی رضی اللہ، یعنی رضی اللہ کے الفاظ تو ہم نے استعمال کیے ہیں، کے خلاف بہت سی شکایات کا تذکرہ کیا ہے، اور اس تذکرے کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں مجھ سے علی کی شکایت نہ کرو،
خدا کی قسم وہ خدا کی ذات اور اس کی راہ میں اموال میں بہت سخت ہے. یعنی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت علی اموال کے معاملے میں بالکل بے نفس ہیں اور ان کے اوپر ہرگز کسی حرص کا حملہ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ بالکل درست ہے. 100% اتفاق ہے اس بات سے. شیعہ سنی کی کوئی بحث نہیں ہے. حضرت علی کا اپنا ایک کردار تھا اور اموال میں اور دنیا کے امور میں آپ بالکل بے نفس تھے. تو خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دی ہے وہاں کہ ان کی مجھ سے شکایت نہ کرو، اموال کے معاملے میں وہ بالکل بے نفس ہے. اب شیعوں کا جو مسلک ہے اس میں پہلا مسلک یہ ہے من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، میں مراد یہ ہے جس کا میں حاکم ہوں، علی بھی اس کا حاکم ہے. یہ ہے ان کا مولا کا ترجمہ حاکم کیا گیا ہے. المنجد میں یہ لفظ 19 معنی میں بیان ہوا ہے، جو ایک بہت ہی مستند عربی لغت ہے، اور ایک معنی بھی حاکم کا نہیں دیا گیا. مولا کے جتنے بھی معنی ہیں ان میں حاکم کا کوئی معنی نہیں. دوسرا ان کا جو استنباط ہے وہ یہ ہے، ہاں یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جسے ہم یہ استنباط کرتے ہیں، وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. ان تظاہرہ علیہ، اگر یہ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنا منفی رویہ جاری رکھیں اور آپ کے مخالفت پر ہی کمر باندھ لیں، تظاہرہ کا مطلب ہے اکٹھے ہو کر آپ کے خلاف چلیں، فإن اللہ ہوا مولا ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا مولا ہے. وجبریل و صالح المومنین، اور جبریل بھی اس کا مولا ہے اور صالح المومنین بھی اس کے مولا ہیں. اگر مولا کا ترجمہ حاکم ہے تو پھر صالح المومنین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاکم بن گیا اور جبریل بھی حاکم بن گیا. تو حاکم کا لفظ ہر جگہ لگ ہی نہیں سکتا، اس لیے اس آیت سے واضح طور پر نظر آتا ہے کہ مولا کا ترجمہ حاکم کرنا جائز نہیں. اور صالح المومنین، نیک مومن بندے جتنے ہیں وہ بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ حاکم ہو گئے. مراد ہے دوست ہیں، محمد رسول اللہ کو یہ دوست رکھتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، اگر کوئی مخالفت کا ارادہ کرے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ تمام فرشتے اور اللہ تعالیٰ اور نیک بندے خدا کے مومن اور فرشتے سب اس کی مدد پر کھڑے ہیں، یعنی مدد کرنے والے اور نصرت کرنے والے اور دوست ہیں. دوسرا ایک اعتراض انہوں نے اسی آیت کے حوالے سے اٹھایا ہے، اور وہ یہ ہے، کہتے ہیں جبریل و صالح المومنین میں جو لفظ صالح استعمال ہوا ہے یہ واحد میں ہے، اور مومنین کی طرف مضاف ہو کر مراد ہے مومنوں میں سے وہ صالح، وہ ایک شخص جو سارے مومنوں میں سے صالح ہے، گویا کہ وہ حضرت علی ہیں. تو فرمایا یہاں بنیاد قائم کی ہے بیویوں کے اوپر، کیوں آپ نے مقرر فرما دیا؟ تو گویا خدا نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ اپنی بیویوں کو بتا دو کہ خدا ہے اور فرشتے بھی ہیں، جبریل بھی ہے، مگر ایک ایسا بھی شخص ہے میرا جس کو میں تم پر مقرر کر دوں گا، اور وہ صالح المومنین ہے، مومنوں میں سے صالح. اب صالح المومنین کا یہ ترجمہ کسی پہلو سے بھی یہاں جائز نہیں، نہ بن سکتا ہے کسی طرح. یہ ایک عربی کی طرز بیان ہے جس سے صرف یہ مراد ہے کہ ہر صالح جو مومن ہے، مومنین میں سے ہر وہ مومن جو صالح بھی ہے. تو واحد میں مراد یہ نہیں کہ ایک مومن، مراد یہ ہے ہر مومن جو صالح ہے. اگر ایک خاص مومن اس میں مراد ہوتا تو یہ کہنا چاہیے تھا وَالصَّالِحُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ،
مومنوں میں سے اصالح شخص وہی ہے جو حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ صالح المومنین اگر حضرت علی بھی ہوں تو وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے افسر بن گئے، مولا بن گئے۔ مولا کا مطلب یہ کہتے ہیں حاکم، اور صالح المومنین کے مطلب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو مومنین مددگار تھے، کیا صرف حضرت علی رہ گئے تھے؟ اور سارے کے سارے جو مددگار تھے، جو 10 عشرہ مبشرہ گنتے ہیں یہ، وہ بھی صالح المومنین کی صفت سے باہر نکل گئے۔ اس لیے یہ نہایت لغو۔ کپڑے اتروانے دے آگے ہو؟ اب بتایا جب درس کا چوتھا حصہ گزر گیا، پتہ نہیں آواز گئی بھی ہے کہ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ رہ گیا تھا پیچھے تو یہ پکڑایا کرتے ہیں، بھول گئے۔ اب جو ایک واحد لفظ سے یہ عذر تراشنا کہ ایک ہی مراد ہے اور ایک خاص شخص مراد ہے، یہ عربی کے قواعد سے بالکل لا علمی کا اظہار ہے، یا لا علمی تو نہیں ہو سکتی، جان بوجھ کر نظر پھیری جا رہی ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، من عزم الامور، یہ امور میں سے بڑے اہم امور میں سے ایک امر ہے۔ یعنی ہر وہ امر جو عظمت رکھتا ہو اس کو من عزم الامور کہتے ہیں۔ اس طرح کا مضاف مضاف الیہ ہونا محض ایک صفت کا اپنے موصوف کی طرف پھیرنا ہے، یہ ایک طرز بیان ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور عشرہ مبشرہ جن کو یہ مانتے ہیں جو کہ وہ صالح المومنین تھے، وہ سارے نکل جائیں گے اس سے۔ ایک ہی مومن خدا نے پیچھے چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حسن، حسین، عباس، 2 اپنے بچے، عباس اور جعفر طیار اور بلال اور سلمان فارسی، ابو ذر الغفاری، مقدام بن اسود، یہ سارے کے سارے پھر مومنین کی فہرست سے نکل جائیں گے۔ اب جو دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سن لیں، اس کا ترجمہ پھر کریں۔ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، اگر حاکم کا معنی تسلیم کیا جائے تو یہ ترجمہ ہوگا جس کا میں حاکم ہوں، پس علی بھی اس کا حاکم ہے۔ اللہم وال من والا ہو، اے اللہ تو جو اس کا محکوم ہے اس کا تو محکوم ہو جا، یہ ترجمہ بنے گا۔ وال من والا ہو و آد من آدا ہو، جس کا میں حاکم ہوں علی اس کا حاکم ہے۔ اے اللہ جو شخص علی کو اپنا حاکم مان لے، والا ہو، والے کا مطلب ہے پھر تو اس کو اپنا حاکم مان لے، یہ لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے۔ وال من والا ہو، والا ہو کا مطلب یہ نہیں کہ علی کا جو حاکم ہے، ان کے ترجمے کے مطابق والا ہو سے مراد یہ ہے جو علی کو اپنا حاکم مان لے۔ واضح ہوگی بات؟ تو اللہ کیا کرے؟ والے ہو، جو علی کو اپنا حاکم مان لے، اے اللہ تو اس کو اپنا حاکم مان لے، یہ ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ صاف ظاہر ہوا کہ ان کے اپنے خود یہ اپنے جال میں پھنس جاتے ہیں، حدیث نبوی میں اپنے ترجمے کے ساتھ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ اور ایک ہی معنی ہے جو درست ہے، وہ ہے دوست رکھ، وہ سب جگہ برابر بیٹھتا ہے۔ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کو میں پیارا ہوں، جو مجھے دوست رکھتا ہے، بس علی کو بھی وہ دوست رکھے۔ اللہم وال من والا ہو، اے اللہ جو اس کو دوست رکھتا ہے تو بھی اسے دوست رکھ۔ وہ آد من آدھا ہو، اور تو بھی اس کا دشمن ہو جا جو اس کا دشمن ہے۔ تو دیکھیں کیسے مضمون برابر بیٹھ رہا ہے، کوئی اندرونی تضاد نہیں ہے۔ آگے اعتراض ہے
آگے ہے اولا بمعنی مولا، وہ جو بحث پہلے بھی گزر چکی ہے، وہ این سے مراد سے ناؤن ہو کہ اولا کا ناؤن مولا ہے، مگر بہرحال مراد وہی ہے کہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں یہاں۔ اولا کے معنی ہیں الاحق والاجدر، اصل میں یہ معنی ہے کہ جو سب سے زیادہ حقدار ہو اور سب سے زیادہ قریب ہو۔ اگر مولا کے معنی اولا کے ہیں تو اولا بالمحبت کیوں نہ مانا جائے، یہ انہوں نے ہمارے علماء نے یہ مجھے مشورہ بھیجا ہے کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے، مگر میرے نزدیک یہ بحث وہیں ختم ہو جاتی ہے جب ہم اور مولا کا ترجمہ حاکم کر کے تو حدیث کے الفاظ میں آگے بڑھتے ہیں، تو وہ ترجمہ اسی حدیث کے الفاظ بالکل جھٹا دیتے ہیں اور وہ ٹھیک بیٹھ ہی نہیں سکتا، اور یہی بات ختم سمجھنی چاہیے۔ اب فدق کی بحث اٹھی ہے، اس سے پہلے کبھی کبھی میں فدق کہتا رہا ہوں، تو لفظ فدق نہیں ہے۔ اس تحقیق کے دوران جب میں نے معلوم کیا کہ اصل تلفظ کیا ہے تو فدق ہے، فدق نہیں ہے۔ شیعہ کتب مجمع البیان، بحر الانوار، منہج الصادقین، احقاق الحق، کافی، الطرائف وغیرہ وغیرہ، نیز کئی دیگر کتب میں بھی، اور جیسے الدر المنثور اور علامہ سیوطی کے حوالے سے بھی آیت کریمہ وآت ذی القربی حقہ کا ایک شان نزول بیان کیا گیا ہے۔ سمجھے ہیں؟ آیت آت ذی القربی حقہ، کہا جاتا ہے کہ فتح خیبر کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ گاؤں اپنے لیے مخصوص کر لیے، جس پر جبرائیل یہ آیت لائے کہ اپنے قرابت دار کو اس کا حق ادا فرمائیں۔ آپ نے مخصوص تو کر لیے ہیں، قرابت دار کو کچھ نہیں دیا۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ وہ قرابت دار کون ہے اور اس کا حق کیا ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا کہ یہ قرابت دار فاطمہ ہیں۔ اس پر حضور نے باغ فدق حضرت فاطمہ کو دے دیا اور پھر چند اور باغات بھی دے دیے۔ اس طرح فدق ایک ہبہ کی صورت میں حضرت فاطمہ کا حق بن گیا، جسے ناجائز روکا گیا ہے۔ یہ ہے شیعہ مسلک۔ فدق ہے کہاں؟ خیبر اور تیمہ کے درمیان ایک زرخیز علاقہ ہے جو شمال میں مکے کے مدینے کے شمال میں اور کچھ مشرق میں واقع ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں بڑی مدت سے لمبے عرصے سے یہود قابض تھے، وہاں زیادہ تر آباد تھے، اور جو مدینے سے بنی قینقاع کا نکالا گیا تھا تو وہاں گئے تھے، یا دوسرے بنی کون سا قبیلہ تھا جو خیبر میں جا کے آباد ہوا ہے؟ جو بھی ہو، 3 قبیلوں میں سے وہ قبیلہ جو خیبر میں جا کے آباد ہوا ہے وہ اسی علاقے میں گیا ہے۔ وہاں یہودیوں کے تسلط کا علاقہ تھا۔ انہوں نے بڑی محنت سے زمینیں آباد کیں اور بہترین جدید اس زمانے کے لحاظ سے ذرائع اختیار کر کے نہریں والے نکالیں، باغات ہوئے، بہترین پھل حاصل ہوتے تھے، بہترین گندم کی فصلیں ہوتی تھیں، بہت زرخیز علاقہ تھا۔ فتح خیبر کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ایک دفعہ اس علاقے کے یہودی موقع مہیا فرما گئے آپ کے خلاف سارے عرب کو بھڑکانے کی کوشش کے نتیجے میں، تو تب وہ چڑھائی ہوئی ہے خیبر کی، اور پھر وہ ساری قوم اسی حکم میں تھی۔ جو فدق کے علاقے کے یہودی ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ خیبر والے مقابلہ نہیں کر سکے تو انہوں نے صلح کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کہا ہمیں معاف کر دیں، ہم یہیں رہتے ہیں اور ہم لڑیں گے نہیں، آپ ہماری زمینوں میں سے آدھی لے لیں اور باقی ہمارے پاس رہنے دیں۔ چنانچہ اس فیصلے کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علاقے کی وہ زمینیں اپنے قبضے میں لیں۔ بعد ازاں یہودیوں کا دل وہاں سے اٹھ گیا ہے، کوئی نیگوشیشنز ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمت دے کر ان کی باقی زمینوں کی
ان سے وہ ساری زمینیں بھی اپنے قبضے میں کر لیں۔ یہ چونکہ جنگ کے نتیجے میں یا جہاد کے نتیجے میں ہاتھ آئی ہوئی زمینیں نہیں تھیں، اس لیے ان کے اوپر جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ اور ہے، اور اس کو فے کہتے ہیں۔ فے کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ نہیں، یہ تو پتہ ہے، میں نے بتا دیا ہے۔ فے کا تو یہ ترجمہ نہیں ہے کہ کسی وجہ سے فے کہا جاتا ہے، فے کا لفظی ترجمہ پوچھا ہے، بعد میں دیکھ لینا، یا بھی دیکھ لیں، اگر مل جائے تو بتا دینا۔ سر سے اتنی بات کافی ہے کہ علاقہ یہ خیبر کے شمال مشرق میں جو یہ زمینیں تھیں، فدق وغیرہ، باغ فدق بھی ان میں سے ایک ہے، یہ اموال فے کہلاتے ہیں۔ اور اموال فے کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیات نازل ہوئی ہیں بڑی واضح ہیں، اور اس میں جو مصارف بیان ہوئے ہیں وہ معین مصارف ہیں۔ 3 زمینیں ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبضے میں رکھیں۔ ایک مدینہ میں اراضی بنی نذیر، اس کی آمدنی ناگہانی ضروریات کے لیے مخصوص ہوئی۔ آیت فے کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیار دیا تھا کہ 5واں حصہ اس کا تم ان مقاصد پہ استعمال کر سکتے ہو، تو حضور نے مدینے میں جو بنی نذیر کی چھوڑی ہوئی زمین تھی اس کو خالصتاً اس بات کے لیے وقف رکھا کہ ناگہانی ضرورتیں پوری ہوں، یعنی ریزرو بیت المال کا ایک قسم کا قائم کیا گیا ہے، کسی وقت بھی ہنگامی ضرورت ہو تو کچھ رقم مہیا ہو، ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اراضی خیبر میں سے ایک حصہ جس کی آمدنی ازواج مطہرات کے اخراجات کے لیے مخصوص تھی، اس میں سے جو بچ جاتا تھا وہ غریب اور نادار مہاجرین کے لیے صرف ہوتا تھا۔ فدق کی زمین جو زیر بحث ہے وہ ابنائے سبیل کے لیے وقف تھی، کیونکہ اس میں اس آیت میں ابن السبیل کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ذی القربا ہیں، نہیں میں ذوی القربا میں ذہن میں، اردو میں تو جو حصہ مرضی پڑھ جائیں سب جائز ہے۔ ذوی القربا ہی کہتے ہیں، ذو القربا یا ذی القربا کی ویسے نہیں اٹھا کرتے ہیں۔ ذوی القربا ہیں یعنی اقربا، دوسرے مساکین، تیسرے مسافر، 3 ہیں جو بنیادی طور پر اس آیت میں پیش نظر ہیں۔ آیت کریمہ کہاں ہے وہ؟ پہلے آیت آنی چاہیے نا، اس کے بعد پھر بحث آئے گی۔ سنیں جی، پڑھیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اب عین اس وقت مجھے بھی مل گئی ہے۔ یہ آیت 2 جگہ واقعہ ہوئی، یعنی نازل ہوئی ہے، 2 صورتوں میں الگ الگ مذکور ہے۔ ایک سورہ روم ہے آیت 39، اور ایک سورہ بنی اسرائیل ہے آیت 27۔ بنی اسرائیل کا زمانہ نزول کیا ہے؟ سورہ روم تو ہجرت سے پہلے کی ہے واضح طور پر۔ اس میں پیشگوئی تھی کہ روم، جو اہل روم ہیں، ان کو تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی زمین پر غلبہ مل گیا ہے مشرکین کے خلاف، پھر ان کو دوبارہ مغلوب کیے جائیں گے یہ، اور یہ جو مغلوبیت کا وعدہ ہے وہ 1 ہجری میں پورا ہوا ہے، بعض 2 میں کہتے ہیں 1 سے 2 تک، گویا کہ یہ آیت قریباً 9 سال پہلے ہجرت سے، یا کم و بیش 8 سال یا 7 سال پہلے نازل ہو چکی تھی، سورہ روم نازل ہو چکی تھی، اور اس میں یہ آیت ہے ایک۔ ہاں، بنی اسرائیل بھی ہجرت سے پہلے کی ہے، 4 سے 11 تک کی، اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو مراد ہیں فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، ان 3 سے
حق ذل قربا کا حق ہے، مسکین کا اور ابن سبیل کا۔ دوسری آیت میں ہے وآت ذل قربا حقہ والمسکین وابن سبیل ولا تبذر تبذیرا۔ ان دونوں جگہ سے استنباط ہو سکتا ہے۔ اب ان کا استنباط سنیے۔ کہاں ہے وہ ان کی روایت جو اس کی تفسیر میں انہوں نے پیش کی ہے؟ کہیں ہے میرے خیال میں۔ ہاں، یہ کہتے ہیں جب یہ آیت جس میں وآت ذی القربی حقہ ہے، یہ بنی اسرائیل کا حوالہ دیتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل جو ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اس کی بعض آیات کے متعلق بعض ائمہ کا خیال ہے، جس میں شیعہ بھی ہیں، کہ یہ ہجرت کے بعد لیکن آغاز مدنی دور کے آغاز میں نازل ہوئی ہیں۔ جو بھی علماء یہ مانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی بعض آیتیں مدنی دور میں ہوئی ہیں، وہ اس آیت کو شامل نہیں کرتے جو زیر بحث ہے۔ اس کے متعلق ایک بھی شیعہ یا سنی عالم یہ دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ یہ آیت مدنی دور میں نازل ہوئی ہے، مکی دور میں نہیں ہوئی۔ بس مکی دور میں جو آیت نازل ہوئی ہے آت ذی القربی حقہ، اس کی شان نزول شیعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ فتح خیبر کے بعد آن حضرت نے کچھ گاؤں اپنے لیے مخصوص کر لیے، جس پر جبریل یہ آیت لائے کہ اپنے قرابت دار کو تو اس کا حق ادا فرمائیں۔ سب کچھ آپ اپنے لیے لے بیٹھے ہیں، قرابت دار کو بھول گئے۔ یہ ذی القربی کی آیت جو مکی دور میں نازل ہو چکی تھی، یہ 790 میں یاد دلائی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب انہوں نے وہ گاؤں شیعوں کے مطابق اپنے لیے لے لیے۔ حضور نے دریافت فرمایا یہ قرابت دار کون ہوتے ہیں؟ تو بتاؤ تو صحیح۔ 2 دفعہ مکے سے پہلے آیت نازل ہو گئی ہے، سب جہان کو پتہ ہے کہ قرابت دار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ۔ اس لیے کتنا دیکھیں سادہ سا سوال ہے۔ جبریل نے کہا قرابت دار، اچھا قرابت دار کون ہے، کن کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو نہیں کچھ پتا۔ وہ کہتے ہیں تب جبریل نے کہا فاطمہ تیری بیٹی ہے۔ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، بات تو سارا جانے۔ ایک باپ کو نہیں پتا کہ میری بیٹی میری قرابت دار ہے۔ محمد رسول اللہ کو نہیں پتا کہ آیت کا کیا منطوق ہے جو آپ پر ہجرت سے پہلے 2 دفعہ نازل ہو چکی ہے، اور شیعہ مفسرین کو پتہ چل گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جبرائیل آئے اور آپ کیا کر رہے، اتنی دیر ہو گئی، پہلے نہ بلغ والی بات کی، اب تک دن تھوڑے رہ گئے، اور یہ 7 ہجری ہو گئی ہے، اور سارے اموال لیے بیٹھے اس آیت کا حق کیوں ادا نہیں کر رہے؟ جب رسول اللہ نے دریافت فرمایا تو پھر آپ نے کہا اچھا پھر باغ فدق میں فاطمہ کو دیتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ حق ہبہ ہے جو ناجائز بعد میں روک دیا گیا۔ اب اس تفسیر میں کچھ 2 اور بھی ہیں، اس آیت میں کچھ اور بھی مذکور ہیں، ان کے متعلق شیعہ کیا کہتے ہیں وہ سننے والی بات ہے۔ کہ وہ روایت کہاں گئی جہاں ابن سبیل اور مسکین کی تشریح فرمائی گئی ہے شیعہ روایات میں؟ ہے اسی میں دتھے میں کہیں نہ کہیں، نکالیں پھر۔ اس میں تو نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے۔ آیت کریمہ کہتی ہے آت ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل، 3 کے حق ادا کرنے ہیں۔ اس روایت میں یہ ہے کہ حضور نے
ذوالقربا کے متعلق پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ ہے۔ دوسری جگہ یہ لکھتے ہیں کہ وَآتَ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہاں ذی القربا لکھا ہوا ہے، ذی القربا نہیں لکھا ہوا، وہ دو آیتوں میں الگ الگ ہے۔ یہاں تو آیت بنی اسرائیل میں تو ذی القربا ہی ہے، تو یہ لکھنے والے کی غلطی ہوگی پھر۔ وَآتَ ذَی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، تفسیر القمی میں یہ بیان ہے، یعنی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأُنزِلَتْ فِي فاطمة علیہ السلام فَجَعَلَ لَهَا فَدَقْ وَالْمِسْكِينُ من ولد فاطمہ وابن السبیل من آل محمد وولد فاطمہ۔ کہتے ہیں یہ تینوں محاورے بالکل واضح ہیں۔ ذوالقربا میں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبرائیل نے بتا دیا، تو پھر کیا بحث رہ گئی۔ اب رہے مسکین، تو وہ حضرت فاطمہ کی اولاد ہے مسکین، انا للہ۔ اور مسافر کون ہوئے؟ کہتے ہیں سارے آل محمد جو حضرت فاطمہ کی نسل سے ہیں وہ سب مسافر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تین رستوں سے یہ سب خزانے اکٹھے ایک ہی طرف بہا دیے، الگ الگ دروازے بنا کر آخر پہ جوڑ دیا۔ یہ تفسیر قمی جز ثانی 18 زیر آیت حاضہ میں درج ہے۔ یہ وہی ہے۔ ایک اور روایت یہ ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مسکین کا تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں، مگر ذوی القربا کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہیں۔ اس پر حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ آپ کے قریبی رشتہ دار مراد ہیں۔ تب آپ نے حضرت حسن اور حسین اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا اور فرمایا کہ خدا نے فے میں سے تمہیں کچھ دینے کا مجھے حکم دیا ہے، بس میں تم کو باغ فدق ہبہ کرتا ہوں۔ یہ جو روایت ہے اس کو ان آیات کے زمانہ نزول کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں۔ اول تو پہلے بات کے الٹ ہے، جبرائیل نے تو صرف ذوی القربا کے متعلق بتایا تھا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ذوی القربا کون ہے، اور ابن سبیل اور ان کی بات ہی نہیں کی تھی اس روایت کے مطابق۔ وہ شیعہ مفسرین نے خود بتایا ہے کہ کیا مراد ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ تو پتہ چلا کہ فاطمہ کی اولاد حقدار ہے مسکین کے طور پر، لیکن بیچ میں فاطمہ کا نہیں پتہ تھا کہ وہ ذوی القربا میں ہے۔ لیکن اس عجیب و غریب حرکت کے علاوہ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی ہیں جب حضرت امام حسن اور امام حسین ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور شیعہ مفسر صاحب کی جرات دیکھیں، کہتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو ان آیات پر تعمیل کرنے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، اکٹھا کر کے کہا لو باغ فدق۔ باغ فدق ہے ہی کوئی نہیں، وہ 7 ہجری میں باغ فدق ہاتھ آتا ہے، اور یہ اسے 4 یا 5 یا 6 90 میں، کتنے سال، قریباً 17 سال سے کچھ کم و بیش، یا 12 سے لے کے 17 سال تک، اس سے بھی زیادہ بنے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوا لیا، سب کو اکٹھے کیا اور فرمایا یہ ان کی حدیثیں ہیں، یہ ان کا معیار ہے، اور یہ ان کی تفسیریں ہیں۔ اب سنیے آگے، اس باغ کے متعلق جو بحثیں اٹھائی گئی ہیں شیعوں کی طرف سے، ان کا جواب اول تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر ان کا چارج کبھی بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا،
اور اس کے باغ فدق اور دوسرے اس قسم کے باغات کی آمد سے یا زمینوں کی آمد سے تمام اہل بیت کے اخراجات نکالے گئے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی جو کچھ ودیت ہوا انہی میں سے ہوا، اخراجات جو آمد ہوتی تھی۔ ایک روایت قطعی سنی روایت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور مطالبہ کیا کہ باغ فدق مجھے دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اور اس درخواست کو قبول نہیں فرمایا۔ اس لیے سنی روایات میں اگر کوئی روایت ہے تو منفی روایت ہے، تائیدی روایت کوئی نہیں۔ اس منفی روایت کی تائید میں تاریخ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں چارج دیا ہی نہیں، پھر ہبہ کیسے ہو گیا؟ اور دوسرا یہ کہ بعد ازاں جب وصال ہوا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو بکر سے ورثہ مانگا ہے، ہبہ نہیں مانگا۔ اگر ہبہ تھا تو اور چارج تھا تو مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ موقع کوئی نہیں تھا۔ ورثے کی بحث اٹھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی جو بات منسوب ہوئی ہے وہ ورثے کی بحث اٹھی ہے، اور اسی بحث میں تمام شیعہ وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جن کا ورثے سے تعلق ہے۔ بس اگر ہبہ تھا تو ورثہ نہیں ہو سکتا، ہبہ تو ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت سے باہر نکل گیا، اس لیے اس کو ورثہ کہہ کے مانگنا بالکل بے معنی بات ہے۔ اور اگر یہ ورثہ تھا تو ہبہ نہیں ہے، یعنی دونوں میں سے ایک بات ایک وقت میں لی جا سکتی ہے، دو باتیں اکٹھی لی ہی نہیں جا سکتی ہیں۔ اتنی سی سوچ بھی نہیں، یہ لوگ نہیں سوچتے۔ کتابیں بھری پڑی ہیں ورثے کی بحث سے بھی اور ہبہ کی بحث سے بھی۔ یہ تو وہی بلی اور گوشت والا قصہ بن جاتا ہے۔ جوہا نے ایک دفعہ 1-2 کلو گوشت خریدا اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میں نہیں کھانا ہے آج، خبردار ہے جو کسی اور کو کھلایا، میرا آج بڑا ہی دل چاہ رہا ہے گوشت کھانے کو، تو میں چن کر لایا ہوں، تمہارے سپرد ہے۔ وہ بیچارہ گیا کہیں کام پہ اور پیچھے بیوی کے بھائی آ گئے، انہوں نے جو خوشبو دیکھی گوشت کی تو انہوں نے کہا لاؤ نکالو، اور سارا گوشت ان کو کھلا کے دال پکا دی۔ اور وہ جوہا صاحب جب واپس تشریف لائے تو انہوں نے کہا لاؤ جی اب میرا گوشت۔ انہوں نے کہا وہ تمہاری لاڈلی بلی کھا گئی ہے سارا۔ کہ بلی اتنا گوشت کھا گئی، بلی کو پکڑا تولا، تو اگر وہ 2 کلو گوشت تھا تو بلی بھی 2 کلو نکلی۔ اس پر جوہا نے وہ تاریخی سوال کیا ہے جو عربوں کے میں آج تک کوٹ کیا جاتا ہے۔ جوہا نے کہا کہ بی بی اگر یہ بلی ہے تو میرا گوشت کہاں گیا، اور اگر یہ گوشت ہے تو میری بلی کہاں گئی؟ تو بعض ایسے معاملات ہیں کہ 2 کشتیوں میں پاؤں رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ ہبہ اور ورثہ ایسی ہی صورت ہے، اگر ہبہ مانتے ہو تو ورثہ ہاتھ سے نکلا جاتا ہے، ورثہ مانتے ہو تو ہبہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے یہ 2 کشتیوں میں پاؤں رکھ کر شیعوں نے اپنے موقف کو خود بالکل تباہ کر دیا ہے، اور کسی روایت کی بحث کی ضرورت ہی باقی نہیں چھوڑی۔ تمہیں آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ ہبہ تھا کہ ورثہ تھا، اور اگر ہبہ تھا تب بھی، ورثہ تھا تب بھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا موقف کیا ہوا؟ 3 خلفاء تک تو آپ کہہ سکتے تھے کہ حضرت علی کو معلوم تھا کہ یہ ہبہ ہے یا معلوم تھا کہ ورثہ ہے، اور مجبور تھے۔ جب خود خلیفہ بنے تو پھر کیوں اس کو تقسیم نہ کیا؟ جب خود خلیفہ بنے تو باغ فدق کے علاقے میں ایک کنواں کھدوایا، اور اس کنویں سے کہتے ہیں پانی اس طرح نکلا جیسے اونٹ کی گردن ہو، بھرپور چشمہ پھوٹ پڑا ہے۔ ایک مبارکباد دینے والا مبارکباد دینے آیا، آپ نے فرمایا مجھے کس کی مبارکباد دیتے ہو؟ یہ تو صدقہ ہے جو امت کا مال ہے، اس کی مبارک امت کو دو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ورثے والے مضمون کو بھی اور ہبے والے مضمون کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ جو مسلم ہے، یہ
کل عدم قرار دے دیتا، کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتا۔ اور اپنے زمانے میں بھی جب ان فیصلوں کو نہیں بدلایا، شیعوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ پھر یہ کیا قصہ ہوا ہے، تو کہتے ہیں یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ کہتے ہیں کسی امام سے پوچھا تھا کسی نے، تو آپ نے فرمایا ہم چھینی ہوئی چیزیں واپس نہیں لیا کرتے۔ یہ عجیب سا جواب ہے، چھینی ہوئی چیزیں واپس نہیں لیا کرتے، خدا تمہیں دیتا ہے، اور خدا فرماتا ہے جو اپنے حق کی حفاظت میں شہید بھی ہو جاتا، جو مارا بھی جاتا ہے وہ شہید ہے۔ اور حقوق کی حفاظت چھینی ہوئی چیزوں میں ہوتی ہے اور کس چیز میں ہوا کرتی ہے؟ اور چھینی ہوئی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس لیں۔ جہاں دشمن نے کسی چیز پہ قبضہ کیا ان کو ہٹا کر نکالا۔ حضرت ابوبکر نے وہ چھینے ہوئے سارے اسلام کے حقوق جہاد، عظیم جہاد کر کے باغیوں سے واپس لیے۔ چھینی ہوئی چیز کے لیے تو لڑائی ہوا کرتی ہے، دوسرے کی چیز چھیننے کے لیے تو لڑائی نہیں ہوا کرتی۔ بس کہتے ہیں کہ حضرت ہم ائمہ کی یہ شان ہے کہ چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے۔ یہ بالکل ایک جھوٹ فرضی بات ہے، کسی امام نے یہ جواب نہیں دیا، یہ بھی ان کی بنائی ہوئی روایت میں سے ایک روایت ہے۔ جن کو عادت ہے باتیں گھڑنے کی وہ ہر بات گھڑ لیتے ہیں، کیونکہ تاریخ گواہ ہے ان کے مقابل پر، اس تاریخ کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ حضرت علی 3 خلافتوں کا زمانہ دیکھ کر ان کی بیعت کر کے ان کی ہاں میں ہاں ملا کر جب خود اس منصب پر آتے ہیں تو ان سابقہ فیصلوں میں سے ایک کو بھی تبدیل نہیں کرتے۔ یہ مرکزی حقیقت ہے جس کو کوئی شیعہ بحث تبدیل نہیں کر سکتی۔ اس وقت وہ حوالے پڑھنے کا وقت نہیں ہے کیونکہ اب آدھا گھنٹہ رہ گیا قریباً، اور میں نے وعدہ کیا تھا بعض لوگوں سے کہ سوالات کے جواب دوں گا، تو سر دست اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں۔ بنو نذیر تھے وہ قبیلہ جن کو بھیجا گیا تھا، دیس نکالا ملا تھا، اور خیبر کی میں جا کے آباد ہوئے تھے، وہ بنو نذیر تھے۔ اب سب سے پہلے تو سوالات میں ان 2 کو حق ملے گا جن سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے سوالات میں انشاءاللہ تمہیں حق دیا جائے گا۔ ایک صاحب سوال کر رہے تھے، 3 سوالات تھے، 2 کر چکے تھے، ایک باقی تھا۔ وہ کہاں ہیں ایک والے؟ ان کا ایک سوال باقی ہے، وہ نہیں آئے، اور وہ بھی نہیں آئے رشید صاحب بھی ہیں، کل آئے تھے، تو پھر وہ میری غلطی ہے، کل میں بھول گیا تھا، حالانکہ اس کے درس کے بعد مجھے وعدہ یاد آیا کہ ان سے تو میرا وعدہ تھا کہ اگلے سوال میں جواب کے وقت آپ دونوں کو پہلے موقع دوں گا۔ تو کل نہ انہوں نے یاد کرایا نہ آپ میں سے کسی نے یاد کرایا کہ یہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے، تو آج میں نے کہا ہے آج وہ نہیں آئے، اور اب وہ شکوہ جو ہے ان کی عزیزہ کا وہ اب مجھ پر نہیں ہے۔ کراچی سے ان کی ایک عزیزہ نے لکھا تھا خط کہ ہمارے رشید صاحب کہاں غائب ہو گئے ہیں، وہ کہیں دکھائی نہیں دیتے، تو اب موقع تھا، میرا خیال تھا ان کو دکھا دوں کہ آپ دیکھ لیں ان کو، مجبوری ہے۔ اگلے سوال ہیں آپ کے پاس کچھ؟ اور کچھ لوگوں نے اب بھی کرنے ہوں گے، تو پہلے آپ اٹھائیں گے سوال یا پہلے موقع دیں ان کو؟ اچھا جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں لمبا عرصہ بیٹھے رہنے کے بعد کافی لوگوں کو مشکل پڑتی ہے اٹھ کے چلنے پھرنے میں، تبھی بات ہے یہ۔ ہاں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، اگر کوئی شخص مثلا پاکستان میں ہے جی اور اس کے بچے پاکستان سے باہر ہیں جی اور وہ اپنی جائیداد جماعت کے نام کر دیتا ہے اور رجسٹری بھی کراتا ہے، سب انتقال کروا دیتا ہے، اس کے بعد اس کی وفات کے بعد بچے کلیم کرتے ہیں وہ اپنی جائیداد کے لیے، اچھا، تو کیا ان کو مل سکتی ہے؟ پاکستان میں اگر ہوں پھر مل سکتی ہے کہ نہیں؟ اگر بچے بھی پاکستانی میں ہوں؟ نہیں، بچے باہر ہیں، مجھے سمجھ آ گئی ہے، پاکستان سے آپ نے باہر۔ باہر نکال کے کوئی سوال کیا ان کو؟ اس کے بعد
اس کے بعد وہ آ جائیں پاکستان ضرور میں باہر نکالنا بیچاروں کو. کچھ ایسے بھی تو ہوں گے جو پاکستان میں ہوں اور وہ جائیداد اپنی ہبہ کر دیں ان کے والدین. جی جی پھر نہیں، پاکستان میں کوئی نہیں ہے، سارے باہر ہی ہیں. دیکھیں ایسی صورت میں بعض دفعہ اول تو یہ کہ تیسرے کی بحث کے کیا معنی ہیں، کیا وہ ایک نصیحت ہے حقوق کی حفاظت کی خاطر یا حکم ہے، یہ ابھی بحث طے ہونے والی ہے. کیونکہ اگر وہ حکم ہے تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس کی پیروی کرتے ہیں. میں بحث پہلے چھیڑ چکا ہوں. وہ اولاد کے کو خالی نہ چھوڑنا، بے وارث نہ چھوڑنا، بغیر کسی سرمایہ کے کلیتاً فقیروں کی طرح نہ چھوڑ دینا، یہ مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ چھیڑا ہے. جی یہ نہیں چھیڑا کہیں بھی کہ خدا کے منشا کے خلاف ہے. اس لیے جو ایسی احادیث ہیں ان پر غور کرنے سے یہ بات ضرور سامنے آتی ہے کہ کہیں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی مرضی اور منشا اور قرآن کے حوالے سے یہ نہیں فرماتے کہ تمہیں اجازت ہی نہیں خدا نے دی، بلکہ فرماتے ہیں اولاد کا بھی تو خیال کرو، ان کو بے سہارا نہ چھوڑو. جی اس سے ایک فیصلے کی نوعیت پر روشنی پڑتی ہے. دوسرا یہ بھی فرمایا وَالثُّلُثُ کثیر، کہ تیسرا حصہ بھی بہت ہے. بعض لوگوں نے اس سے یہ مطلب نکالا ہے کہ کثیر سے مراد یہ کہ زیادہ ہے، تیسرا حصہ بھی نہیں ہونا چاہیے. مگر اگر یہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم فرما دیتے، اس لیے یہ استنباط درست نہیں ہے. وَالثُّلُثُ کثیر کا مطلب کافی ہے. تیسرا حصہ کسی کو دے دیا جائے اور اتنا بھی نکال لیا جائے تو بہت کافی ہے. یہ تو اس کی نوعیت کیا ہے فقہی لحاظ سے یہ ابھی بحث ہے. سمجھ گئے؟ اور یہ جب فیصلہ ہوگا اس کے بعد ہی بات ہوگی. جہاں تک ایسے وصیت کرنے والوں کو تعلق ہے جو میرے سامنے بعض دفعہ پیش کرتے ہیں، اس پر جو میں موقف اختیار کرتا ہوں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک ہمارے خاندان کی عزیزہ نے یہ کہا کہ میں اپنی ساری جائیداد ہبہ کرنا چاہتی ہوں جماعت کے نام. پہلے جو اس میں نام لیے گئے کہ میں فلاں فلاں کو اتنا دینا چاہتی ہوں اور جماعت کو اتنا دینا چاہتی ہوں، اس میں ایک میرا نام بھی رکھا اور برابر کا حصہ دار مجھے کیا باقی ورثاء سے. میں نے وہ منظور نہیں کیا. میں نے کہا میرا نام تو آپ بیچ میں سے کاٹیں اور باقی جو ہیں ان کو آپ اپنی مرضی سے پھر حصے تقسیم نہ کریں. وہ تو خدا نے آپ کو وارث، آپ کے وارث جن کو بنایا ہے، قانون چلے گا، خدا کا قانون. اس پر انہوں نے پھر کہا کہ بتاؤ پھر کیا کرنا چاہیے. ملک سیف الرحمان صاحب سے میں نے مشورہ کیا اور بعض بزرگوں سے. ان سے میں نے کہا کہ ایک ہی صورت ہے آپ کے ہبہ کو قبول کرنے کی کہ جتنے آپ کے جائز وارث بنتے ہیں ان وارثوں سے مجھے یہ تحریر لے دیں کہ ہمیں اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، شرع صدر ہے. اور بعد سے میں نے خود بھی پوچھا، چنانچہ سب متفق تھے اس بات پر کہ ہماری بہن نے جو خواہش ظاہر کی ہے ہمیں 100% اتفاق ہے، آپ یہ جماعت کے لیے لے لیں. اور اس میں بھی وہی رنگ انہوں نے اختیار کیا جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں زندہ ہوں اس میں سے آپ اپنی مرضی سے میرے عزیزوں پر جتنا چاہیں خرچ کریں، کیونکہ جماعت کے بھی آپ ہی امین ہیں اور میرے معاملات کے بھی آپ ہی امین ہیں. اس لیے آپ جتنا چاہیں ان پر خرچ کریں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. مگر میری وفات پر جب ورثہ بنے گا تو پھر یہ کلیتاً جماعت کا ہوگا. یہ جو ان شرائط کے ساتھ میں نے قبول کیا ہے. سمجھ گئے ہیں؟ صحیح. اور اس میں کہیں کوئی قواعد کی بات نہیں ہے. مگر اگر فیصلہ یہ ہو کہ زندگی میں ایک انسان اپنی جائیداد ہبہ کر سکتا ہے تو پھر اور شکل بن جاتی ہے. مگر کر سکے یا نہ کر سکے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعض موقف ایسے میں نے اختیار کیے. اس کے علاوہ اور بھی بعض واقعات ہوئے ہیں.
کسی نے لکھا کہ میں اپنا سب کچھ دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا اپنی اولاد سے مجھے لکھوا کے دو کہ ان کو اعتراض نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی اطمینان ہو کہ تمہاری اولاد کھاتی پیتی ہے. یہ بات ایک یہ الگ بات تھی جو میرے پیش نظر تھی. میں جانتا تھا کہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کے فضل سے، اور شوق سے کہہ رہے ہیں ہماری بہن کی خواہش پوری ہو تو کیوں نہ ہو. پھر یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کے متعلق میں نے جب پوچھا تو پھر اولاد کی سارے ورثاء کی انہوں نے تحریریں بھیجیں. ہر ایک نے کہا کہ ہاں ہمیں منظور ہے، تب میں نے وہ قبول کیا، اور جہاں مشکوک دیکھا وہاں نہیں کیا. تو یہ جاری مسلک ہے. آپ کا جو معاملہ ہے کوئی انفرادی معاملہ آپ کے ذہن میں ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ قضائی معاملہ ہے. میں نے اگر کوئی بات آپ کے معاملے میں کر دی تو وہ میرے حوالے سے فیصلے ہی ہو جائیں گے. سمجھ گئے ہیں؟ صحیح. میں نے اب تک کا اپنا مسلک اس لیے واضح کیا ہے کہ اہل قضاء اور اہل فتویٰ جتنے بھی بزرگ ہیں ان کو میرے اس موقف کا علم ہو، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ موقف بھی قابل اعتراض ہے کسی پہلو سے، قابل اعتراض سے مراد یہ ہے ان کے علم میں اس کے برخلاف دلائل ہوں، تو ان کو چاہیے کہ مجھے بھیجیں. ٹھیک ہے؟ صحیح. اچھا، باقی فیصلہ قضا کرے گی، میں نہیں کروں گا. ایک بڑا نازک سوال ہے حضور. پہلا کم نازک تو نہیں تھا. وہ یہ ہے آپ نے جو فرمایا تھا نا، نازک کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک مجلس لگی ہوئی تھی بہت زبردست، قتل کا معاملہ تھا، اور پنچایت بیٹھی ہوئی تھی قتل کے معاملے پر غور کر رہی. دروازہ کھٹکا اور ایک صاحب تشریف لائے اور چوئی صاحب سے انہوں نے کہا کہ میں نے بات کرنی ہے. چوئی صاحب جو پنچایت کے سردار تھے انہوں نے کہا کہ تو ہوش کرو، عقل کرو، دیکھتے نہیں کیا کتنی اہم بات ہو رہی ہے. اس نے کہا چودھری جی جی گل میں لے آیا ہوں وہ بھی قتلوں کٹ نہیں ہے، قتل سے کم نہیں ہے. اچھا، وہ کیا بات ہے کہ پچھلے سال جو آپ کی بھینس مر گئی تھی پھر نہیں نظر آئی. تو آپ بھینس کا ذکر چھوڑیں اور واپس آ کے بیٹھ جائیں، دوسروں کی بھی باتیں کرنی ہیں. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں. جو آپ نے لطیفہ آپ پر نہیں، لوگوں کی ذرا تھکے ہوئے ہیں نا درس کے آخر پر، ان کی خاطر کیا ہے. آ جائیں، تشریف لائیں. جن سے اور بھی لوگ ہیں، کچھ سوال آئے ہوئے ہیں، ان کا وقت نہیں رہے گا. جزاک اللہ. اگلا کوئی ہے سوال؟ ہاں آپ میرے ساتھ آپ کافی سوال کر چکے ہیں. آپ آ جائیں. میرے صاحب بھی جانشین بن رہے ہیں رشید صاحب کے. السلام علیکم حضور. فرمائیں. حضور آپ نے لونڈیوں کا بھی بتایا تھا درس کے دوران، تو ایک اعتراض حضرت امام حسن پر بھی ہوتا ہے. بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ آگے آ جاؤ ذرا. اور حضرت امام حسن نے بھی اپنے قبضے میں بغیر نکاح کے لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں، تو کیا یہ بات درست ہے؟ دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کا کلام جو ہے، بات سنیں، یہ لونڈیوں کی بحث اس وقت نہیں میں اٹھاؤں گا. جی جہاں جن شرائط کی روح سے قرآن کریم نے جائز قرار دیا ہے وہ میں نے کھول دی ہیں. اس میں کوئی کمزور دفاع کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جی اس زمانے کے جو رواج تھے اور جنگی قیدیوں کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا، ان لونڈیوں کے حقوق اور ان کے ساتھ معاملات کے متعلق میں تفصیلی بحث کر چکا ہوں. اس لیے ایک حضرت امام حسن کے حوالے سے میں کوئی جواب نہیں دوں گا. ٹھیک. سمجھ گئے؟ دوسری بات یہ اسی سلسلے میں کہ آپ کا سوال ختم. جی ٹھیک. شکریہ. اگلا سوال آ جائیں. وقت تھوڑا اس لیے میں جلدی کر رہا ہوں نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چند منٹ 15 منٹ باقی ہیں، اس میں اور بھی سوالات کو ہم نے حل کرنا. جی حضور سورۃ انفال میں یہ جو اموال غنیمت کے بارے میں آیا ہے، جی وہ بھی ترکہ شمار ہوگا؟ صدقہ کیوں شمار ہوگا خام نہیں، ترکہ. ترکہ. اب اموال غنیمت کی جو تقسیم ہے وہ جنگ میں جیتے ہوئے اموال کی تقسیم ہے، وہ زیر بحث ہے ہی نہیں. اس میں جن کو دے دیے جاتے ہیں ان کی ملکیت ہو جاتی ہے، جی، اور پھر ان کا ترکہ چلتا ہے. اس کا اطلاق فی زمانہ بھی ہوگا؟ ہاں، اگر آپ جائیں بعض دنیا پہ حملہ کر دیں غیر مسلموں پر، پھر جو مال ہاتھ آئے مجھے بتانا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا. مال کی بات کر رہے ہیں یا لونڈیوں کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا.
اگلا سوال. ہاں ہاں آپ اب آپ کی باری ان کے بعد آئے گی. وہاں پہنچ جائیں, تیار ہو جائیں. ہاں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کسی ذرا وجہ سے اور قریب آ جائیں, آپ کا قد اونچا ہے اور اس کا قد نیچا ہے. ہاں کسی وجہ سے مثال کے طور پر ٹیکس بچانے کی صورت میں اپنی جائیداد اپنے ایک آدھے بیٹے کے نام لگا دیتا, تو آیا اس صورت میں اس جائیداد میں سے وصیت یا پھر دوسرے لوگوں کا حق جو اس کے مستحق ہیں ان کو ملے گا یا نہیں؟ یہ ٹیکس بچانا یا دوسری بنیتیں, یہ بحث یہاں بے تعلق ہے. سوال صرف اتنا ہونا چاہیے کہ کوئی شخص کسی اور بچے یا کسی بیٹی کے نام بے نامی جائیداد منتقل کرتا ہے. محاورہ بے نامی ہے. جی. بے نامی اس جائیداد کو کہتے ہیں جس کو قانوناً تو تبدیل کر دیا گیا ہو, مگر اندر یہ بات خاندان میں مشہور ہو اور عام ہو کہ یہ واقعتاً دی نہیں گئی بلکہ کسی مصلحت کے پیش نظر نام کے طور پر دی گئی ہے. ایسی جائیدادیں مرنے والے کی وفات کے بعد برابر تقسیم ہوتی ہیں جیسا کہ شریعت نے فرمایا ہے, یا وصیت کے مطابق اس کا حق نکالا جاتا ہے یا دین دیا جاتا ہے. اور اس بے نامی کو بے معنی سمجھا جاتا ہے اس لحاظ سے. بعض دفعہ بے نامی جائز ہوتی ہے, بعض دفعہ ناجائز ہوتی ہے. بے نامی کے جواز کی صورت یہ ہے کہ جب یہ قوانین بنے کہ فلاں ہر شخص کو اس سے زیادہ جائیداد کا اختیار نہیں ہے رکھنے کا, تو اس کی شہرت ہو چکی تھی اور بہت سے زمینداروں نے اس قانون کے بننے سے پہلے اپنے اکیلے کے نام کی بجائے اپنے تمام ورثاء کے نام اس کو تقسیم کر دیا, اور تقسیم کرتے وقت اس کو حصہ رسدی تقسیم نہیں کیا بلکہ ویسے کر دیا تاکہ 200 اگر رکھ سکتے ہو تو 200 کر کے سب کو برابر کر دیا. اور اس گورنمنٹ کے علم میں ہے یا علم میں تھا, اور کسی قانونی ادارے نے اس پر اعتراض نہیں کیا, کیونکہ قانون کی روح سے قانون کے نافذ ہونے سے پہلے اگر تم یہ کام کرتے ہو تو جائز ہے, پھر مالک وہ شمار ہوگا قانون کی نظر میں. یہ ایک بے نامی کی شکل ہے. اس بے نامی کے بعد جو مرنے والے وفات پا گئے ان کی جائیداد شریعت کے مطابق تقسیم ہوئی ہے اور بے نامی کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی گئی. سمجھیں؟ ہاں اگر کوئی ضد کر کے بیٹھ جائے تو قانون سے تو ہم نہیں لڑ سکتے. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مال جس پہ تم نے شریعت کے منشا کے خلاف قبضہ کیا ہے تم اس کے دیندار ہو خدا کے حضور, اسے چھین نہیں سکتے. اس لیے بے نامی ان لوگوں پر کی جاتی, ان لوگوں کے نام کی جاتی ہے عموماً جن پر اعتماد ہو, مگر کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اعتماد کے باوجود اس اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. یہ ہے عمومی نصیحت. مزید کوئی معین باتیں آپ کے ذہن میں ہیں تو یہاں اس کا سوال نہ کریں. سمجھیں؟ آئیے جی اب منیر جاوید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور ڈینمارک سے سوال ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 16 کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے حضور نے الفاحشہ سے مراد ہم جنس پرستی کا گناہ بیان فرمایا تھا اور یہ بات خوب واضح ہو گئی تھی, لیکن سورہ طلاق کی آیت 2 میں بھی فاحشہ مبینہ کے الفاظ آتے ہیں جی, اور آیت کا وہ ٹکڑا یہ ہے کہ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. ان کا سوال یہ ہے کہ میں سمجھ گیا سوال. جی ٹھیک ہے. بالکل برعکس حکم ہے وہاں. ایک جگہ یہ ہے کہ اگر وہ فاحشہ مبینہ کی مرتکب ہوں تو ان کو گھروں میں پابند رکھو, قید نہیں, گھروں میں پابند رکھو اور ان سے حسن معاشرت بھی کرو. ذلیل سلوک نہیں کرنا, ان کے حقوق ادا کرو. صرف بدی سے روکنے کی خاطر یہ انسدادی کارروائی ہے. دوسری جگہ سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ ہر بیوہ کا یہ حق ہے کہ وہ 1 سال تک تم اس کو اس گھر میں رہنے دو اور اس کے ساتھ اس نے معاشرت کرو,
اور اس کے اپنے گھروں سے نکالو نہیں سوائے اس کے کہ فاحشہ مبینہ کی مرتکب ہو. تو بہت ہی اچھا سوال کیا کسی سوال کرنے والے نے, ماشاءاللہ بڑی ذہانت کا سوال ہے. یہی سوال ہے نا بین ہی کہ ان کو نکالو نہیں, وہاں فرمایا ان کو نہ نکلنے دو, یہاں فرمایا ان کو نکال دو بشک. تو اس سے نہ نکلنے اور نکلنے کے دو جو متضاد مضامین ہیں ان پر روشنی پڑتی ہے اور اصل صورتحال خوب کھل جاتی ہے. مراد یہ ہے کہ اگر وہ تمہاری بیویاں ہیں, تمہاری تحویل میں ہیں, ان کی بری حرکتیں تمہارے نام پر دھبے لگاتی ہیں, تمہاری شہرت کو داغ داغ کرتی ہیں, یا تمہارے حفاظت کے حق کو مجروح کرتی ہیں, تمہارے سپرد خدا نے کی تھی, تم نے اس حق کو ادا نہیں کیا, اس پہلو سے خدا کے نزدیک تم دیردار بنتے ہو, تو پھر ان کو نہ نکلنے دو تاکہ ان کی حفاظت پوری ہو. وہاں بیوہ آزاد ہو جاتی ہے, اور یہ آیت بلکہ اس ترجمے کی تائید میں ہے جو میں پہلے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ یجعل لہن سبیلا والی جو ہے, کیا ہے وہ ایگزیکٹ الفاظ؟ ہاں, یجعل اللہ لہن سبیلا, سوائے اس کے کہ اللہ ان کے لیے کوئی سبیل نکال دے. اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کی ایک سبیل یہ ہو سکتی ہے, میں نے کہا تھا کہ ان کا خامند مر جائے, پھر بطور بیوہ وہ آزاد ہیں, پھر ان کو پابند کرنے کا دوسروں کو کوئی حق نہیں ہے, اور اپنے عمل میں آزاد ہیں. اگر وہ پکڑی جائیں گی تو سزا جو بھی اس وقت کی ہے وہ ان کو دی جائے گی, مگر ان کے بد عمل کا ذمہ دار کسی کو قرار نہیں دیا جا سکتا. خامند فوت ہو گیا ہے, بیوہ خود اپنی ولی بن جاتی ہے, تو فرمایا ایسی صورت میں ان کو رکھنا تمہارے لیے مصیبت ہے. اگر ان کو رکھو گے تو اول تو وہ آزاد ہیں اپنے حق میں, ان کو زبردستی رکھنے کا حکم نہیں دیا جا رہا. حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ان کو استفادہ کرنے دو اس رخصت سے. اگر مبینہ اس کی فحشاء کی مرتکب ہو چکی ہوں تو پھر تم پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو اپنے گھروں میں رکھو. پھر ان کو کہو اپنے گھر میں اب جاؤ, اپنے آزاد ہو, ہم تمہاری بدنامیاں اپنے سر نہیں منڈ سکتے. سمجھ گئے؟ اس لیے تضاد نہیں ہے اس سے, بلکہ مفہوم کو گہرے طور پر سمجھنے میں ہمیں مدد ملی ہے. اگلا سوال. یہاں سے ایک دوست کا سوال ہے کہ موجودہ دور میں مجرموں کو پکڑنے کے لیے ویڈیو کیمرے وغیرہ نصب کیے جاتے ہیں. ہاں جی, فحشاء یا زنا کے یہ کس کا, یہ بھی انہی کا سوال ہے؟ نہیں, یہاں سے ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں, فحشاء یا زنا کے مرتکب افراد جو بے حیائی کے مرتکب ہوں, ان کی ویڈیو فلم قاضی کے سامنے بطور گواہی پیش کی جا سکتی ہے. کیا 4 گواہ یہ جو ہے نا مضمون, اس کے متعلق کئی آراء ہو سکتی ہیں. میں اس بارے میں بالکل قطعیت سے ایک رائے رکھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو 4 گواہوں کا مضمون ہے وہ محض گواہی کے پختہ ہونے کے لحاظ سے نہیں ہے, بلکہ ایسے معاملات میں معاشرے کو ایک امن دینے کا مقصد ہے, تاکہ بے وجہ شکوک کے نتیجے میں تم لوگ زیادتیاں نہ کرتے پھرو. چنانچہ اس ضمن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی الزام تراشیاں ہوں تو شک کا فائدہ جس پر الزام لگایا جا رہا ہے اس کو دو, اور حدود کے جاری کرنے میں جلدی نہ کرو. کیونکہ ہے نا ایسی حدیث, الفاظ آپ کو ہیں, آپ کے یاد ہے یا نہیں؟ اچھا چھوڑ دیں, یہ مجھے پتہ ہے قطعی طور پر. ادراء الحدود بالشبہات ہے, وہ بھی ہے ایک, اور ایک اور بھی ہے حد قائم کرنے میں جلدی نہ کرو. ادراء الحدود عن المسلمین ما استطعتم. ٹھیک ہے, شبہات کے نتیجے میں تم حد جاری نہ کرو, اور حد مسلمانوں کے متعلق جاری کرنے میں ویسے ہی احتیاط سے کام لو, اور اس کو ایک پسندیدہ مشغلہ نہ بنا رکھو. دوسری جگہ جب اس سے پتہ چلتا ہے کہ 4 کو گواہوں کا لانا چونکہ ایک بہت مشکل کام ہے, اس لیے ایک, اور اس کی مگر سزا اتنی بڑی زبردست ہے کہ ایک ایسی تھریٹ کے طور پر استعمال فرمایا گیا ہے جس سے معاشرہ خوف زدہ ہو کر وہ رک جائے گا, اور صرف وہی قابو آئیں گے جو بے حیائی میں بڑھ کر اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں احتیاطوں کے سب تقاضے باطل ہو جاتے ہیں, قلعدم ہو جاتے ہیں.
یہ میں سمجھتا ہوں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں جاسوسی کے خلاف تعلیم ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا۔ اگر ویڈیو کیمروں کا مضمون ایجاد ہو جائے اور اسے اسلام میں ایک شرعی حیثیت دی جائے تو سارا معاشرہ بگڑ جائے گا، کیونکہ اس سے آپ جرأت دلائیں گے لوگوں کو قرآن کریم کی واضح ہدایت کے خلاف کہ تجسس کرو اور کیمرے نصب کرتے پھرو۔ کسی بیوی کا گھر کا امن نہیں رہے گا، بعض دفعہ وہ اپنے بچوں سے، دوسروں سے خاوند کے خلاف شکوے بھی کر لیتی ہے، آئی گئی سے کچھ باتیں کر لیتی ہے، وہ بیچاری تو ہر وقت نظر میں رہے گی۔ اس لیے ویڈیو کیمرہ نصب کرنے کا سوال ہی غلط ہے، اجازت ہی نہیں ہے اسلام میں۔ کسی کی مرضی کے خلاف اس کی باتوں کو ریکارڈ کرنا، اس کی حرکتوں کو پکڑنا بالکل اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے جہاں مجھ سے ملاقات کرنے والے بعض دشمن بھی آتے ہیں تو میں ان سے کہا کرتا ہوں یہ کیمرہ، یہ ویڈیو ریکارڈر ہے، آپ کی اجازت ہے تو میں اس کو آن کرتا ہوں، ورنہ نہیں۔ اور اگر اجازت دیں، اکثر وہ اس وقت بیچارے الجھن میں مبتلا ہو کے دے ہی دیتے ہیں، تو پھر وہ بھی محتاط ہو جاتے ہیں اور بات بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ تو مخفی سراغ رسانیاں کرنا، یہ تو KGB بن جائے گا اسلام۔ اور KGB میں یہ رواج تھا کہ ہر آئے گئے کو جو ہوٹلوں میں ٹھہرایا جاتا تھا، خاص طور پر جو بڑے بڑے امبیسڈرز باہر کے ملکوں سے آتے تھے، ان کو فحشاء کی ترغیب خود دیتے تھے اور ان کے حالات معلوم کر کے کہ ان کے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں، پھر ان کی کمزوریوں کے پیش نظر ان کو بے حیائی کے مواقع مہیا کیے جاتے تھے اور کیمرہ ان کی سب تصویریں کھینچتا تھا۔ بعض لوگ جب واپس اپنے وطن کو آئے ہیں تو ان کو کہہ دیا گیا کہ یہ تصویریں ہیں، اب بتاؤ کیا کرنا ہے۔ ایک ایسے ایمبیسڈر نے خودکشی کر لی، کیونکہ وہ ملک سے بے وفائی نہیں کر سکتا تھا اور جانتا تھا کہ اگر اس کی تشہیر ہوئی تو اس کو ملک، وہ بھی بدنام، ملک بھی بدنام اور مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے سارے۔ تو یہ مضمون ہے، اگر تجسس کی اجازت دے دی گئی تو سارا نظام اسلام جو معاشرے کی حفاظت کر رہا ہے اور ناجائز حرکتوں سے ان افراد کی حفاظت کرتا ہے، وہ درم برم ہو جائے گا۔ اس لیے اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے مخفی ویڈیو کی، وہ گواہی کیسی ہوگی۔ پھر آج کل چالاکیاں بھی بڑی نکلائی ہیں، کئی قسم کے بیچ میں دخل اندازیاں ہوتی ہیں، فوٹوگرافی میں بھی، اور اس میں بھی ایسے ایسے طریقے نکلائے ہیں کہ بہت ہی بڑے ماہر کا کام ہے کہ وہ پہچانے کہ اس میں جال سازی کہاں ہے، ورنہ پکڑی نہیں جاتی۔ ٹھیک ہے؟ روا سے ایک خاتون کا سوال ہے کہ کیا خاوند کی پینشن جو اس کی بیوہ کو ٹرانسفر ہوتی ہے وہ بھی خاوند کی جائیداد تصور کی جائے گی؟ اگر ایسا ہے تو کیا اس کو بھی شرعی قوانین کے تحت تمام ورثاء میں تقسیم؟ خاوند کی پینشن اس آمد کو کہتے ہیں جو مرنے کے بعد ملتی ہے، جو مرنے کی بعد ملتی ہے وہ اس کا مالک نہیں ہوتا، سمجھیں؟ یہاں لندن سے خاتون کا یہ سوال ہے کہ اگر بچے سمجھدار ہوں اور ان کے مشورے سے لڑکے لڑکیوں کو والدین وراثت برابر برابر تقسیم کر دیں تو کیا یہ جائز ہے؟ تو کیا حرج ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ حرج کیا ہے، مگر میں نے ویسے بھی پہلے کہا ہوا ہے کہ فقہی مسائل ان مجالس میں نہ پوچھا کریں جو انفرادی معین فقہی مسائل ہیں، بلکہ دارالافتاء قائم ہے اور مفتی یہ سلسلہ مقرر ہیں، ان سے سوال کیا کریں، سمجھیں؟ جی ٹھیک ہے۔ یہاں لندن سے ایک دوست کا سوال ہے، بعض لوگ پہلے یہ کرتے تھے خطوں میں بڑے بھولے سے بن کے نا کہ کیا خیال ہے اس میں، اور وہ پھر قضا میں پیش کر دیا کرتے تھے اپنے حق میں نے پھر قضا کو حکم دیا کہ آئندہ کبھی میرا کوئی خط قضا میں دلیل کے طور پر پیش نہیں ہوگا، وہی فتویٰ پیش ہوگا جس کو میں جماعت کے سامنے کھول دیتا ہوں کہ یہ فتویٰ ہے، اس کے سوا ہرگز کوئی خط کسی نزاعی معاملے میں کسی فریق کے حق میں دلیل کے طور پر پیش نہیں ہوگا۔ تب جا کر یہ قصہ ختم ہوا، اور جب تحقیق ہوئی تو پتہ لگا بہت سی باتیں مجھے بتاتے ہی نہیں تھے اور فیصلہ لے لیتے تھے۔ اور یہ بھی شکر ہے کہ میں احتیاطاً یہ لکھا کرتا تھا، وہ ہر خط میں موجود ہے کہ اگر آپ کا بیان درست ہے تو پھر یہ فتویٰ بنتا ہے،
اور قضا سے جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا وہ بیان ہی درست نہیں ہوتا تھا۔ چلیں جی آگے۔ یہاں سے سوال ہے کہ حضور نے حضرت ابن عباس کا یہ موقف بیان فرمایا تھا کہ 1/4 حصہ کی وصیت کو وہ بہتر خیال کرتے تھے، اور جو موقف حضرت ابن عباس نے لیا ہے وہ اس حدیث کے اس ٹکڑے سے لیے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو نصف مال کی وصیت کرنے سے منع کر دیا، تو انہوں نے عرض کیا کہ کیا میں پھر 1/3 مال کی وصیت کر دوں؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الثلث والثلث کثیر۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آخری الفاظ اس حدیث کے جو ہیں اس سے حضرت ابن عباس نے وہ موقف لیا تھا کہ 1/4 بہتر میں ہے۔ اس کو تسلیم نہیں کرتا بالکل۔ اس کی وجہ یہ ہے، بحث اصل یہ ہے، اگر حضرت ابن عباس نے وہ بات کہی، میں اس پہ مجھے یقین نہیں کہ وہ کہی ہے، اگر کہی ہے فرض کریں تو یہ بات یہ بنتی ہے کہ ثلث نہیں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ 1/4 حصہ ہونا چاہیے تھا۔ اب اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ زیادہ سے زیادہ کی بحث ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہوں کہ ثلث ہے، حضرت ابن عباس یہ کہیں کہ نہیں 1/4 حصہ بہتر تھا، یہ میں نہیں مان سکتا۔ یہ مان سکتا ہوں کہ حضرت عباس یہ مطلب ظاہر کرنا چاہتے ہوں کہ یہ زیادہ سے زیادہ کی بحث ہے، کم سے کم کی بحث ہے ہی نہیں، اس لیے جس کے اوپر بوجھل ہے یہ وہ 1/4 دے دے، 5واں دے دے، 10واں دے دے، جتنا چاہے کم کرتا چلا جائے، یہ حدیث اس کو پابند نہیں کرتی۔ ان معنوں میں فرمایا ہوگا، اور یہ ہرگز قابل محل اعتراض نہیں کہ مثلا میں ہوں تو میں تو 1/4 کو ہی بہت سمجھوں، لیکن یہ معنی غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1/3 کو زیادہ سے زیادہ قرار دیں، اور عباس یہ کہیں، ابن عباس یہ کہیں کہ 1/4 کو زیادہ سے زیادہ سمجھنا بہتر ہے۔ یہ بات ہے جو میں نے بیان کی تھی، میرے نزدیک حضرت ابن عباس کی شان کے خلاف ہے یہ ترجمہ کرنا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں الثلث کبیر اور کثیر، تو اس کا جو انہوں نے ترجمہ سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ ثلث بھی بہت زیادہ ہے، تو پھر اپنے عباس کو یہ حق تھا کہ وہ بہت زیادہ کے پر بنا کرتے ہوئے کہیں ہاں پھر کم ہونا چاہیے تھا۔ جس نے کہا بہت زیادہ ہے، اگر بہت زیادہ مراد ہے تو پھر بھی ثلث کیوں مقرر کیا؟ اس لیے وہ کسی پہلو سے بھی وہ بات بنتی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھنے والے فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا وَالثُّلُثُ کثیر، تو گویا یہ فرما دیا کہ میرے نزدیک ثلث بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنا ہوتا کہ میرے نزدیک ثلث بھی بہت زیادہ ہے تو ثلث مقرر ہی نہ کرتے۔ یہ ترجمہ ہی غلط ہے، اور اس پر سب کو اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنے اپنے مقرر کر لیں۔ یہ غلط ہے، یہ بات نہیں ہے۔ وَالثُّلُثُ کثیر کا مطلب بہت ہے۔ میں جو مقرر کر رہا ہوں یہ جو حد میں نے سمجھی ہے میکسیمم وہاں تک پہنچ گیا ہوں، اس سے زیادہ نہیں میں پسند کرتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ترجمہ کریں گے اور یہ بہت ہے، تو اس پہلو سے وہ جو میرا تبصرہ تھا اسے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے یہ بات سمجھ کر تبصرہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ آخری سوال ہے ہاں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی بشارت سے متعلق جو بحث ہوئی تھی، اس پر مہدی آباد جرمنی سے ایک دوست نے یہ تجویز کیا ہے کہ اسماعیل کی خوشخبری تو الگ موجود ہے، ٹھیک ہے، سورہ صافات کی آیات 101 اور 102 کا حوالہ دیا ہے، تو کیا اس کی روشنی میں ان دونوں کو ایک واقعہ کے طور پر اور ان دونوں کو ایک الگ واقعہ کے طور پہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ وہاں یہ بحث اٹھی تھی کہ ان دونوں دو واقعات ایک ہی رنگ رکھتے ہیں، ایک ہی طرز بیان ہے، اور اس میں ان واقعات میں حضرت سائرہ سامنے آتی ہیں اور فرشتوں سے یہ اظہار کرتی ہیں کہ میں بوڑھی ہوں، اور ایک واقعہ جو ہے اس میں حضرت سائرہ سامنے نہیں آتی، ان کا ذکر ہی کوئی نہیں چلا۔ حضرت ابراہیم واقعہ سننے کے بعد کہتے ہیں میں تو بوڑھا ہوں، اور آپ کو وہ کہتے ہیں
خدا کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہونا. اب فرماتے ہیں خدا کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ میں تو ایک امر واقعہ بیان کر رہا ہوں، مگر اللہ کا حکم ہے تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم کے لیے کسی تعجب کے اظہار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. اور اگلی 2 آیات میں جب فرشتے خوشخبری دیتے ہیں تو لازماً یہ اس بیٹی کی نہیں ہوگی جس کی پہلے دی گئی تھی، دوسرے کی ہوگی. تبھی حضرت ابراہیم خاموش رہتے ہیں. وہ واقعہ گزر گیا، جانتے ہیں کہ میں نے بتا دیا کہ میرا تعجب اور وجہ سے تھا. یہاں جس ماں کے بیٹے کو خوشخبری مل رہی ہے وہ سامنے آتی ہے اور کہتی ہے میں بوڑھی ہوں. تو اس طرح ان دونوں قسم کی آیات کے متعلق یہ منظر ابھرتا ہے کہ پہلی خوشخبری حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تھی، اور اس میں ابراہیم نے اپنے متعلق فرمایا تھا کہ میری عمر زیادہ ہو چکی ہے. دوسری خوشخبری جب دی گئی ہے تو حضرت سائرہ کی ہاں میں ہاں ملا کر حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو پھر بھی کم ہے، میں تو اور بھی زیادہ بوڑھا ہوں. تو معلوم ہوتا ہے وہ بوڑھے والا مسئلہ طے ہو چکا تھا آپ کے لیے. اب وہ دوسرے بچے کی خوشخبری ہے. یہ میں نے مسلک بیان کیا تھا اور یہ کہا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت اسماعیل کی پیشگوئی نہ ہو. تو انہوں نے جو حوالہ دیا بہت اچھا ہے، یہ مددگار حوالہ ہے. اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ حضرت اسماعیل کی الگ پیشگوئی خدا تعالیٰ نے واضح طور پر ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی. وہاں تفصیل بیان نہیں کہ پھر کیا واقعہ ہوا تھا. ان دونوں آیتوں کو باندھا جا سکتا ہے. جو مشکل درپیش ہے وہ صرف یہ ہے، اور پہلے بھی میرے پیش نظر تھی